بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم صدر محترم معزز اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، جس کو آقا نامدار مدینہ تاجدار کونین کے سرور اللہ کے دل پر محبوب رب اکبر شافع محشر ساقِ کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو میں اب حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، رب اکبر نے ساقِ کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجہ پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول جن پہ ہو رحمتوں کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبارہ کر دیا، اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمات کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب یومکم العیم اذهبوا انتم طلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کے اعلان عام فرمایا۔ تو سارے کے سارے دشمنان محمدیہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق حسنہ تو بس محمد ہی کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام طلوع کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے زبان بھی نہیں کھلی مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، وہ صبح سے آپ جیسے کا حقوق کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ جنگ کے موقع پر حضرات صحابہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب بڑھا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو، تو صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کے جانب بھیج دیا، پھر ان کے بازو سے آواز آئی۔ اسی طرح تینوں صحابہ نے اخلاق حسنہ کا وہ مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ جسے تاریخ انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا۔ یہ اخلاق حسنہ ہی تو ہے کہ حضرات صحابہ نے امت کی غم خاری سے سرشار ہو کر خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر کی تعریف مرتب کی۔ جی یہ اخلاق حسنہ ہی تو تھے کہ انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا بل ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کا اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابہ کا نکاح فرما دیا۔ یہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ حضرات صحابہ نے اخلاق حسنہ کے ایسے انبٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کٹا چھپا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کی، اور ہمدردی و غم خاری کی مثال پیش فرماتے ہوئے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ ہی وہ جوڑ ہے کہ جس کے ذریعہ پتھر دل کو محم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہی تو ہے